ہیں. وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے, وفاداری وطن سے ہو یہی قرآن کہتا ہے. تو اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں. ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری, ایک جشن باوقار ہے 26 جنوری, ایک وجہ افتخار ہے 26 جنوری. آئینے ہند کا اسی دن ہوا تھا نفاذ, اس دن کی یادگار ہے 26 جنوری. صدر علی وقار اس اسکول کے بانی مولانا پرویز احمد قاسم صاحب اور پرنسپل صاحب, قابل صدر محترم اساتذہ کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Myself Noor Afsha Khan, daughter of Mr. Atikur Rahman Khan, I got the chance to speak in front of you. Before moving forward, I would like to wish you all a very happy Republic Day. Before moving forward, I would like to start with a quote that is, some like Sunday, some like Monday. Some like Sunday, some like Monday. I like one day and that is Republic Day. آج ہم اپنے عزیز ملک ہندوستان کے 77ویں یوم جمہوریہ کا جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے جمہوری نظام کا آج ماضی کے تمام کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود سنہرے امیدوں اور نور پہلے خوابوں سے سجا ایک ایسا دور شروع ہو رہا ہے جس کا جوش دلوں کو خوشی سے بھر دیتا ہے. 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 کی یوم آزادی تک اس ملک کو آزاد کرانے میں تمام مذاہب کے افراد نے مل جل کر حصہ لیا, اور انہی کی نفوس قدسیہ کی قربانیوں کے باعث ہندوستان غلامی کی زنجیر کو توڑ کر آزاد ہو گیا. لیکن یہ آزاد بنا آئین مطلب سمویدھان کانسٹیٹیوشن کی ایسی ہی تھی جیسے بنا روح کے جسم. لہذا ہندوستان کے رہنماؤں نے اس مختلف مذاہب, زبانوں اور تہذیبوں والے ملک کے لیے آئین سازی کا کام شروع کیا. 2 سال 11 مہینے اور 18 دن تک مختلف جدوجہد آج اپنے ہدف تک جا چکی ہے. لیکن لاکھ کوششوں کے بعد ملک میں برابری, انصاف کا میزان جات پات اور مذہبی اختلافات کے بوجھ تلے جھکتا چلا جا رہا ہے. لہذا ایسے ماحول میں ہم طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کو نجات کا راستہ دکھائیں. یعنی ہمیں تعلیم کے میدان میں آگے آنا ہوگا, ملک کے اعلیٰ امتحانات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا, سیاسی سمجھ, سیاسی شعور پیدا کرنا ہوگا, تبھی ہم اس پرآشوب حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں گے. کیونکہ تعلیم وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے عالمی انسانیت پر کے منظر ناموں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم پر ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ اس خوشی والے دن کی اصلیت کو جانیں اور دستور ہند کو جانیں, تاکہ اس کی روشنی میں ایسے حقوق کا بہتر طور پر مطالبہ کر سکیں. یہ ساری چیزیں تعلیم کے بغیر ناممکن ہیں. لہذا ضروری ہے کہ اس ملک کو آزاد کرنے والے شخصیات کے بارے میں پڑھیں. لہذا خود کو ملک کے بڑے عہدوں پر فائز کرنے کی سخت محنت کریں, اس یقین کے ساتھ کہ جب محنت کے ساتھ آپ اس میدان میں قدم آگے بڑھائیں گے تو عالمی انسانیت کا منظر نامہ تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. یاد رکھیں, اب مولانا فضل حق خیرآبادی, مولانا عبدالکلام آزاد, دادی جی, سبھاش چندر بوس آپ کی مدد کے لیے نہیں آنے والے. اب ہم ہی میں سے ایسی پرسنالٹی کا نکلنا ضروری ہے جو اس ملک کے اتحاد کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن کرے. کیونکہ ہم طلبہ ہی آنے والی کل کے ہندوستان کے درخشاں سورج ہیں جو اپنی روشنی اس کے سنہرے وقت پر بکھیریں گے. میں ان شعروں کے ساتھ اپنی مختصر سی تقریر کا اہتمام کرتی ہوں. ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد, وجہ شرف ہے باعث عظمت ہے اتحاد, فخر بشر ہے نازش ملت ہے اتحاد, سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد. جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی, جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی, جو منتشر تھی دہر میں خار ہو گئی. شکریہ. جے ہند. ہندو